الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد۔ کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس نشست میں آپ اس کتاب کے 7ویں باب سے چند مضامین کو، چند باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ مضمون ہے میدان جنگ میں بھی ذات پر نظر۔ بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محض اس وجہ سے کہ آپ بیان قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور چشم سر یعنی سر کی آنکھوں اور دل کی آنکھوں سے، چشم دل سے باتباع مہدی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اور بفحوائے آیت یعنی قرآن کی آیت کے ضمن میں، یعنی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، یعنی دیدار کی بنیاد پر میں بھی بلاتا ہوں اور وہ بھی بلائے گا جو میرے تابع تام ہے۔ دعوت دیدار حق دے رہے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ صرف آپ کے بیان قرآن جو لوگوں میں چرچا ہو رہا تھا، لوگوں میں مشہور ہو رہا تھا، اور آپ مہدی اسلام کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو دیدار کی طرف بلا رہے تھے، اس قرآن کی آیت کے تحت آپ لوگوں کو اللہ کی دیدار کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو سلطان مظفر ثانی بادشاہ گجرات کا جو بادشاہ ہے، اس نے ایک لشکر جرار، ایک بڑا سا جو کثیر تعداد ہے لشکر کی، ایسا لشکر عین الملک کی سرداری کے تحت اس نے مقام کھامبیل بھیجا جہاں آپ کا دائرہ تھا۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ بدری ولایت کے مقصود اصلی پر نظر کر کے لشکر اعداء کی نسبت فرمایا، یعنی جب وہ لشکر آیا جنگ کے لیے تو حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کا جو اصل مقصد تھا اس پر نظر کی، یعنی آپ کو معلوم تھا کہ یہ جنگ ہونا طے ہے اور اس جنگ سے مہدی علیہ السلام کی مہدیت ثابت ہونے والی ہے۔ آپ کو پہلے دن فتح نصیب ہوگی، دوسرے دن آپ شہید ہوں گے، اور آپ کی شہادت مہدی علیہ السلام کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو آپ کی نظر اس مقصد پر تھی، اور لشکر اعداء یعنی دشمنوں کے لشکر کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ اس کو برا مت کہو، یعنی جو دشمن کا لشکر ہے اس لشکر کو برا مت کہو، وہ خود نہیں آتا بلکہ لایا جاتا ہے، یعنی وہ خود نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ ان کو لایا ہے۔ یعنی آپ نے فقط ان لوگوں کو، ان دشمنوں کو جو ہے نہ برا بھلا کہا، نہ اس لشکر کو برا کہا، بلکہ آپ کی نظر تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ایسا ہونا بھی طے ہے، اور ایسا ہونے کے ساتھ، جنگ ہونے کے ساتھ آپ جب شہید ہوں گے تو مہدی علیہ السلام کی مہدیت سچی ثابت ہوگی، تو اس پر آپ کی نظر تھی۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لفظ اس امر یعنی اس کام کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ کی نظر اس جنگ عظیم میں بھی محض خدا ہی پر تھی۔ عین میدان جنگ میں جب کہ دونوں طرف لشکر معرکہ آرا ہوا تھا، یعنی جب میدان جنگ میں بھی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ خاص بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو آپ کے خلیفے بھی ہیں اور آپ کے سگے ماموں بھی ہیں۔ عرض کیا آپ نے پوچھا کہ بھائی دادو، اپنے ماموں سے پوچھا کہ بھائی دادو کچھ دیکھ رہے ہو، یعنی کیا نظر آ رہا ہے تم کو، یہ پوری کیفیت کیسے معلوم ہو رہی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو بندگی میاں ملک الہداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، عرض کیا دونوں طرف حق کا ظہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف مجھے اللہ کا ظہور، اللہ کا دیدار مجھے نظر آتا ہے، حق کا ظہور مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف کو نظر جمال و مہر سے مظلوم کیا، دوسری طرف کو اپنی نظر جلال و قہر سے ظالم بنایا۔ آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرف یعنی دونوں جماعتوں میں، یعنی ہم جو 60 لوگ ہیں ہم میں بھی، اور سامنے جو دشمنوں کا ہزاروں کا لشکر ہے
ان کے لشکر میں بھی دونوں طرف مجھے اللہ کا دیدار ایسے ہوتا ہے کہ جب میں ہماری جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا جمال نظر آتا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو صحیح راستے پر رکھا ہے، تو مجھے یہاں پر اللہ کا جمال نظر آتا ہے، اور ہم کو اللہ نے مظلوم کیا ہے، ہم ظلم کرنے والے نہیں بلکہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے ہم کو مظلوم کیا۔ دوسری طرف جو دشمنوں کا لشکر ہے وہاں جب دیکھتا ہوں تو اللہ نے اپنی نظر جلال و قہر سے ظالم بنایا، تو اللہ نے مجھے ان دشمنوں میں بھی مجھے خدا کا دیدار ایسے ہوتا ہے جب ان کے لشکر کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے جلال اور قہر کی نظر سے ان لوگوں کو اللہ نے ظالم بنا دیا۔ تو بندگی ملک حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ نے نہ دشمنوں کو دیکھا، نہ آپ کی نظر ان دشمنوں پر تھی، یا نہ آپ نے ان کو برا کہا، بلکہ آپ کی نظر بھی صرف خدا کی مرضی پر تھی۔ سبحان اللہ، ما سوى اللہ کا پتہ بھی نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یک بین و یک بدا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کو دیکھو اور ایک کو سمجھو، یعنی صرف اللہ کو دیکھو، ہر طرف ہمیشہ ہر وقت اللہ کو دیکھو اور اللہ کو ہی سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک فارسی میں یہاں پر شعر لکھا ہوا ہے، مرقوم ہے، دوئی راد و رکن از خود یکے بھی در تہ و بالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر سے دوئی کو ختم کر دو، دوئی یعنی دو کو دیکھنا اپنے اندر سے ختم کر دو، اور در تہ و بالا اوپر نیچے ہر جگہ صرف ایک کو دیکھو، ایک یعنی کہ وحدت، یعنی کہ صرف اللہ پر نظر رکھو۔ تورا گر این میسر شد ہمیں است خانہ بالا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ تم ہر وقت ہمیشہ ہر جگہ تم کو صرف خدا نظر آتا ہے، تمہاری نظر صرف وحدت پر ہے، تو پھر یہ سب سے اونچا، سب سے بلند مقام تم کو حاصل ہو چکا ہے۔ مضمون ہے فاقوں سے شہید ہو گئے مگر مرے دم تک اللہ ہی پر نظر رہی۔ امام الانام، انام کہتے ہیں لوگوں کو، تو یعنی لوگوں کے امام الانام حضرت مہدی علیہ السلام گروہ مقدسہ کی یہ 4 صفتیں بتائیں: 1 ہجرت، 2 اخراج، 3 ایذا، 4 قتال، یعنی یہ 4 صفتیں ہیں مہدویوں کی، یہ 4 آپ کی قوم کی یہ صفتیں ہیں۔ ایذا میں فقر و فاقہ بھی آ گیا۔ اب ایذا یعنی تکلیف، اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو اٹھانا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، تو ان تکالیف میں جو فقر و فاقے کی جو تکلیف ہے اس کا بھی شمار ہو گیا۔ بندگی میاں شاہ نظام فرماتے ہیں مومن کو 4 وقت عطائے باری ہوتی ہے، یعنی مومن کو اللہ کی طرف سے 4 وقت عطا کیا جاتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وہ 4 وقت کون سے ہیں؟ پہلا ہے فقر و فاقے کے ایام میں، یعنی فقر و فاقے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نوازتا ہے، اور دوسرا ہے اخراج کے وقت، اخراج یعنی جب ان کو اپنے ہی گھروں سے نکالا جاتا ہے تو اس وقت اللہ ان کو نوازتا ہے۔ زحمت کے وقت، یعنی جب کوئی زحمت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر اس وقت اللہ اپنے مومن بندوں کو نوازتا ہے۔ ساعت نزا میں، نزا کہتے ہیں جب انسان دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس وقت کو، اس گھڑی کو نزا کا عالم یا ساعت نزا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا، لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ چوتھا وقت نزا کا وقت، ساعت یعنی ساعت نزا میں جب انسان آخری سانس لے رہا ہے تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نوازتا ہے، یعنی جو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کے بدل اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ 3 قسم کی ہے: 1 آتش شمشیر فقر، 2 آتش شمشیر آہین، 3 آتش دوزخ۔ پس جو شخص ان 2 آگ سے نہ جلا اس کے لیے تیسری آگ آتش دوزخ تیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آگ ہے۔ پہلی آگ ہے آتش شمشیر فقر، شمشیر یعنی تلوار، یعنی فقر و فاقے کی تلوار کی آگ، یعنی جو بھوک کی جو شدت ہوتی ہے، فقر و فاقے کی جو آگ ہے وہ پہلی قسم کی آگ ہے۔
دوسری قسم کی آگ ہے آہین یعنی لوہا، لوہے کی تلوار کی آگ، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور قتال کرنا اور خود بھی شہید ہو جانا۔ تو یہ جو آگ ہے یہ دوسری قسم کی آگ ہے۔ اور اگر کوئی مومن ان دو آگ سے نہیں جلا، یعنی نہ اس نے کبھی فقر و فاقہ کیا، نہ اللہ کے راستے میں اس نے جنگ کی، نہ لڑائی کی، نہ شہید ہوا، تو پھر آپ فرماتے ہیں اگر ان دو آگ میں نہیں جلا تو پھر اس کو جو ہے جو تیسری آگ ہے جو دوزخ کی آگ ہے اس میں جلنا، اس کو دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ فرمان حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ جب آپ جنگ سے لوٹ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو ہم کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کر کے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی جنگ تھی اور ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بڑی جنگ کون سی ہے؟ ہم تو اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر بڑی جنگ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین سے لڑنا یہ چھوٹی جنگ، لیکن اب ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو اب ہمارا نفس ہمارے مقابل میں آ چکا ہے، تو اب ہم کو ہمارے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، تو پھر یہ کفار و مشرکین کے ساتھ لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ بڑی جنگ ہے اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ یعنی فقر و فاقے کی جو آگ ہے اس آگ کو برداشت کرنا، نفس کہے گا کہ کچھ مانگ کر کھا لو یا کچھ مزدوری محنت کر کے کما کر کھا لو، لیکن اگر کسی نے ترک دنیا کیا ہے، تو جس نے صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس کو ہر لمحہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو فقر و فاقے سے شہید ہو جانا شہادت کبریٰ ہے، یعنی اپنے نفس کو مارتے ہوئے اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے ایسے عالم میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی موت کو شہادت کی موت، اور کوئی عام شہادت نہیں بلکہ شہادت کبریٰ، یعنی سب سے بڑی میں بڑی قسم کی شہادت، درجے کی شہادت کی موت یہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فقر و فاقہ قوم مہدویہ کی مخصوص علامت ہو گئی تھی، اسی لیے قوم مہدویہ کی ایک مخصوص علامت یعنی نشانی ہو گئی تھی کہ مہدوی جو ہیں وہ فقر و فاقے کو برداشت بھی کرتے ہیں، اور اکثریت ان کی ایسے ہی عالم کو برداشت کرتے ہوئے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ہر عاشق خدا کو، ہر خدا کے عاشق کو ہر وقت یہی آرزو رہی کہ ایام فقر و فاقہ میں ثابت قدم رہ کر سرخ روئی کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جائے، اور ہر مہدوی یہی آرزو کرتا، ہر اللہ کا عاشق یہی آرزو کرتا کہ جب ہم پر فقر و فاقے کے دن ہو، ایام ہو، تو ایسے دنوں میں، ایسے وقت میں ہم کو سرخ روئی یعنی کامیابی کے ساتھ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، یعنی ہم اس فقر و فاقے کو برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم رہ کر ہم شہید ہو جائیں اور ہم اللہ کے پاس کامیاب ہو کر چلے جائیں، جو کہ اس کا مرجع و منبع ہے۔ اور جو اللہ کے پاس چلے جانا، یعنی جو روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، تو روح آئی کہاں سے ہے؟ اللہ نے اپنی روح کو تمام انسانوں کے اندر پھونکا ہے، تو روح اللہ سے جدا ہو کر ہمارے اندر آئی ہے، اجسام میں، ہمارے جسموں میں آئی ہے۔ تو جب موت آتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو روح دوبارہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو جو روح جہاں سے آئی تھی اس کا جو منبع، مرجع و منبع یعنی اوریجن، اس کا جو سورس تھا، یعنی وہ خدا سے آئی تھی، اس کے بعد مرنے کے بعد وہ روح واپس اللہ کے پاس جا کر جڑ جاتی ہے، تو وہ روح جہاں سے آئی تھی وہیں پر وہ لوٹ جاتی ہے، اور وطن اصلی، اور جو روح اپنے اصلی وطن یعنی اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا۔ تو روح بھی جو اللہ کی ہے، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا بنی آدم کے اجسام میں، تو پھر جب موت واقع ہوتی ہے تو پھر یہ روح واپس اپنے اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اللہ کے پاس جانے کی آرزو کرنا کامیاب ہوتے ہوئے۔ اسی زرین اصول کی بنا پر ہر طبقے اور ہر زمانے میں جماعتوں کی جماعتیں فقر و فاقے سے شہید ہو گئیں اور شہادت کبریٰ کا رتبہ حاصل کیا۔ چنانچہ
دائرہ جیول ملک خاندیس میں حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 450 فقیر چند ہی روز میں شہید ہو گئے۔ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ہر روز 10 فقراء الجوع و طعام اللہ سے شکم سیر ہو کر سائر اللہ ہو جاتے، یعنی اللہ کی طرف سیر کرنے والے ہو جاتے، یعنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے۔ بھوک، الجوع طعام اللہ، بھوک اللہ کا کھانا ہے، یہ ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے، یعنی کہ بھوکے رہنا یعنی اللہ کی جیسی صفت، اللہ جو صفت اللہ کی ہے، جو عادت اللہ کی ہے، اس کو کچھ وقت کے لیے اختیار کر لینا۔ تو یہ فقیر ہر روز 10 فقیر جو ہے خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے دائرے کے شہید ہو جا رہے تھے، یعنی صرف کھانے سے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو، پیٹ کو بھوک سے بھر رہے تھے، اور سائر اللہ یعنی اللہ کی طرف سیر کر جاتے، یعنی شہید ہو جاتے تھے۔ حضرت بندگی میاں سید نصرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد حضرت بندگی میاں سید خنمیر رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کی تمام عمر فاقے میں گزری۔ بندگی میاں سید خنمیر 12 بنی اسرائیل کو سال بھر میں 5 روپیہ اللہ کے نام پر آئے، جس سے 98 عشر کی نکال کر اپنے مرشد حضرت خاتم المرشد رضی اللہ عنہ کو جالور بھیجی۔ بھلا سال بھر میں 4.5 روپیے میں کیا کھایا اور کیا کھلایا پلایا ہوگا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو حضرت خنمیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں 12 بنی اسرائیل یعنی حضرت ثانی مہدی کے پوتے، تو وہ ان کو جب سال بھر میں 5 روپے اللہ دیا آتے تو وہ 5 روپے میں سے عشر نکالتے، 98 عشر نکال کر اپنے مرشد کو بھیج دیتے، اور 4.5 روپیوں میں سال بھر گزارا کرتے۔ اب 4.5 روپیوں میں سال بھر کیسے گزارا ہو سکتا تھا، یعنی کہ زیادہ تر اپنے وہ دن فقر و فاقے میں ہی گزارتے تھے۔ اسی طرح بندگی میاں سید سلام اللہ بن بندگی میاں سید عیسیٰ شہید دانتی واڑہ، جو خلیفہ خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ توکل میں فرد تھے، آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح بندگی میاں سید احمد بن بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار ستون دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بندگی میاں سید محمود سید دنجی خاتم المرشد کے فرزند ہیں، اور کون؟ سید نور محمد خاتم کار، اور ان کے فرزند ہیں حضرت بندگی میاں سید احمد۔ تو آپ کے فقیر فرمان والد سے، اپنے والد کے فرمان سے مسجد میں متوکل علی اللہ صف پر بیٹھے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی مسجد میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھے تھے، اور ایسی ہی حالت میں آپ شہید ہو جاتے ہیں فقر و فاقے کے عالم میں برداشت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے والد کا حکم تھا۔ روایت ہے کہ بندگی میاں سید احمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں۔ جب حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ نے جانب گجرات ہجرت کی، یعنی گجرات کی جانب ہجرت کی، اور دہارستیوں چھوڑ دیا، یعنی اپنا دائرہ جو ہے چھوڑ کر گجرات کی طرف وہ ہجرت کر رہے تھے، تو اپنا دائرہ اپنے فرزند کو یعنی میاں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے فرمایا کہ کسی صورت میں دائرہ نہ چھوڑنا۔ چند روز کے بعد اس ملک میں شدید قحط پڑا، یعنی قحط پڑا اس ملک میں جہاں پر آپ کا دائرہ تھا، یہاں تک کہ لوگ مردار اور کتے بلیاں کھانے لگے، اور حالت اتنی تنگ دست ہو گئی کہ دوسرے تمام لوگ مردار کھانے لگ جاتے اور کتے بلیوں کو پکڑ کر کھانے لگ گئے، اتنا سنگین قحط پڑا، اور سب کے سب دوسری طرف بھاگ گئے، یعنی اب قحط پڑ چکا ہے، زمین بنجر ہو چکی ہے، کھانے پینے کچھ بھی میسر نہیں، تو لوگ ہجرت کر کے دوسرے مقامات پر چلے جانے لگے۔ مہدوی بھی جو یہاں تھے اس مقام کو چھوڑ دینا چاہا، تو مہدوی حضرات بھی وہاں پر تھے، آپ کا دائرہ بھی تھا، تو ان لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم دوسری مقام کو ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہریالی ہو، سرسبز و شادابی ہو، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ اور حضرت میاں سید احمد کے پاس آ کر ہجرت کرنے عرض کیا، اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا رزاق ہے، اللہ کھلانے والا ہے، بندہ پیٹ کے لیے یہ مقام نہیں چھوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر ہجرت کروں گا تو وہ اللہ کے لیے، اور اللہ کھلانے والا ہے، تو میں صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کی فکر سے میں ہجرت نہیں کرنے والا، یہ مقام نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ آپ کے والد کہہ کر گئے تھے کہ کسی صورت میں یہ دائرہ نہ چھوڑنا۔
لوگ مجبور ہو کر چلے گئے، تو جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے، آپ اور آپ کے طالب وہیں رہے، آپ اور آپ کے جو فقیر فقراء تھے وہ دائرے میں ہی رہتے ہیں، سوائے نماز اور ذکر کے اور کوئی کام نہ تھا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کی جماعت شدت فاقہ سے یعنی شدید فاقے سے شہید ہو گئی۔ تو یہ ہے بندگی میاں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی 5ویں پشت یعنی بالکل نیچے کے طبقے میں بھی جیسے بندگی میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ مجتہد گروہ کے 250 فقیر دائرہ منچپا میں واصل حق ہو گئے، یعنی حق سے جا ملے، یعنی شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں یا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، بلکہ مہدی علیہ السلام کی جو 5ویں پشت ہے، یعنی آپ کے فرزند اور اس کے بعد آپ کے فرزند، اس کے بعد اگلی نسل، اس طرح جو 5ویں پشت ہے کہ جس میں ایک بزرگ ہیں ہمارے قوم کے حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ، ان کے دائرے میں بھی 250 فقیر جو ہے فقر و فاقے کے عالم میں منچپا کے دائرے میں شہید ہو جاتے ہیں، مگر ان فقیران عظیمت قدم نے، عظیمت پر ہمیشہ رہنے والے قدم رکھنے والے ان فقیروں نے نہ تو 4 پیسے کما کر اپنی جان بچانے کی فکر کی، نہ شرگدائی یعنی نہ مانگنے کی طرف میلان کیا، جو کہ حسب فرمان حضرت مہدی علیہ السلام رخصت ہے۔ یعنی 3 دن سے زیادہ اگر فقر و فاقے میں دن گزر رہے ہیں، دن ہو چکے ہیں 3 دن سے زیادہ، تو پھر مانگنا بھی جو ہے مانگ کر کھا لینے کی بھی اجازت دی گئی، لیکن یہ رخصتی عمل ہے، تو وہ فقیران دائرہ رخصتی عمل نہیں کیا کرتے بلکہ مرنا پسند کرتے، شہید ہو جانا پسند کرتے، لیکن نہ مانگ کر کھاتے نہ کما کر کھاتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے شہید ہو جانا پسند کرتے۔ مگر اللہ والے محض اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، یا عبدی کل لی اکون لک، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے کل لی یعنی میرا ہو جا، اکون لک تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 7واں باب ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں 8ویں باب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔